فریدی چینل فریدی چینل اس چینل میں آپ کو اسلامک بیانات تلاوت قرآن پاک پیاری ساری نعتیں ان سب کے لیے ہمارے اس سبسکرائب بمعروف أو تسبيح بإحسان سبحان الله يا رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حكيم مخبرا وبالغا إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ میرے اور آپ کے پیارے مدینے والے مصطفیٰ تاجدار کائنات فخر موجودات سرور قوم و مقام راحت انسجام نبی اکرم رسول محتشم تاجدار ختم نبوت شہنشاہ رسالت احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مجمع الزوائد میں تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن پرصراط کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا سبحان اللہ صلو علی الحبیب الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم اس کی رحمت سے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کی نظر کرم سے آج کے ہم ماہانہ درس قرآن کے سلسلے میں یہاں پہ جمع ہوئے پچھلے مہینے اس ماہانہ درس قرآن کے اندر طلاق سے پہلے کیا کیا جا سکے کہ نوبت طلاق تک نہ پہنچے اس پر ہم نے گفتگو سنی تھی، یعنی وہ
کیا کیا کام ہے جو طلاق سے پہلے کرنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا۔ طلاق یاد رکھیے کہ آخری حل ہے، مگر اس تک پہنچنے سے پہلے کے مرحلے ہم نے پچھلے ماہانہ درس قرآن میں سنے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس بات کو اللہ نے بیان فرمایا ہے، وہ سارے اصول اور طریقے اپنا لیے گئے اور پھر انجام یہ نکلا کہ طلاق کے سوا کوئی حل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس وقت کیا جائے؟ نمبر 1 جس بات کا خیال رکھنے کا حدیث پاک میں حکم دیا گیا وہ ہے کہ اگر انجام طلاق ہی نظر آ رہا ہے تو پھر عورت کو اس وقت طلاق دی جائے جب وہ اپنے مخصوص ایام سے باہر آ جائے، حالت طہر۔ اللہ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے ان کے اندر، تو جب وہ اس سے باہر آئے مکمل ہو جائے، اس کے متعلق بھی لوگوں کے بڑے عجیب و غریب قسم کے خیالات ہیں۔ یاد رکھیے یہ جو اللہ نے عورت کے اندر نظام بنایا ہے حیض کا، اس کی مدت کم از کم 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن۔ 10 دن کے بعد جو ہے وہ حیض نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ عورت کے رحم کی کمزوری کی وجہ سے خون آتا ہے، جس کو استحالہ کہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس کا دورانیہ جو ہے وہ 10 دن ہے۔ جیسے ہی وہ 10 دن مکمل ہوں گے تو عورت اگر جو خون آ رہا ہو اب وہ اپنا غسل کرے گی، اپنے نماز روزہ وغیرہ جو حالت حیض میں اس کے لیے منع تھے وہ شروع کر دے گی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم انجام یہی سمجھو کہ طلاق ہی اب حل رہ گیا ہے تو پہلی بات جس کا خیال رکھا جائے گا وہ حالت طہر میں ہونی چاہیے، یعنی پاکی کی حالت میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات جس کا خیال رکھا جائے وہ صرف ایک مرتبہ طلاق ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر رب تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا جو آیت پاک میں نے خطبے کے اندر پڑھی اس کا حصہ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ تک ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اب میں جو الفاظ اللہ نے بیان کیے ہیں وہ ان 2 مرتبہ کی وضاحت ہے۔ رب نے فرماتا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، یہ فا تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، اگر 2 بار لفظ طلاق تم اپنی بیوی کو کہہ چکے تو اب کیا ہے؟ فَإِمْسَاكٌ، اب بھی تم اسے روک سکتے ہو۔ کتنی دیر تک؟ یعنی اس کے ساتھ رجوع دوبارہ کر سکتے ہیں جب تک 3 حیض گزر نہ جائے عورت کے، اس وقت تک پھر بھی وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے، خامند اور زوجہ کی حیثیت سے دوبارہ آپس میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک بار طلاق ہوگی تب بھی یا 2 بار لفظ طلاق کہہ دیا تو پھر بھی مدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ اس دوران بغیر نکاح کے ہی وہ رجوع کر سکتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیں کہ جس مرد نے اپنی بیوی کو ایک بار لفظ طلاق بول دیا تو پھر باقی اس کے بعد سے زندگی بھر میں صرف 2
جس نے 2 بار اپنی بیوی کو یہ لفظ طلاق بولا، اس کے بعد پھر رجوع کر لیا، کتنی مدت میں؟ 3 حیض کے اندر حیض کے دنوں میں رجوع نہیں ہو سکتا، یعنی ان مخصوص ایام میں جو اللہ نے عورت کے اندر نظام رکھا ہے، ان مخصوص ایام کے اندر رجوع نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دوران رجوع کرنا، مباشرت کرنا حرام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا تھا، جس کا جواب پھر اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمایا۔ سوال کیا ہوا؟ وہ کہ اللہ نے بیان فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں لوگ، قُلْ، تم فرماؤ، هُوَ أَذًى، یہ جو پیریڈ ہے، یہ جو ڈیوریشن ہے، یہ درمیانی عرصہ ہے، جتنے دن عورت اس میں موجود رہتی ہے، فرمایا کہ هُوَ أَذًى، یہ عورت کے لیے بڑا تکلیف دہ وقت ہوتا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ان دنوں میں عورت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ تو یہ فا کا جو فلا ہے، اس علماء فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں قربت کرنا اپنی بیوی سے ایام مخصوصہ کے اندر یہ حرام ہے۔ رجوع بھی کرنا ہے تو ان ایام کے اندر نہیں، ان سے ہٹ کر 2 مرتبہ تک ہو گئی طلاق، اس کے بعد رجوع کر لیا، تو اب اس شخص کے پاس باقی زندگی میں صرف ایک طلاق کا حق باقی رہ جاتا ہے۔ اب اگر زندگی میں کسی موقع پر اس نے ایک بار بھی لفظ طلاق اپنی بیوی کو کہہ دیا، تو اب ان کا رشتہ بالکل آپس میں ختم ہو گیا، تعلق میاں اور بیوی والا ختم ہو گیا۔ ایک بار کی طلاق یا 2 بار لفظ طلاق بولا، رجوع کر سکتا ہے۔ اگر اس دوران 3 حیض کی مدت کے اندر رجوع نہیں کر پایا اور یہ وقت گزر گیا 2 طلاق کے بعد، تو یاد رکھیں اب وہ عورت اس مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ لفظ طلاق بول دیا 1 بار یا 2 بار، نکاح ختم نہیں ہوا۔ کتنی دیر ختم نہیں ہوتا نکاح؟ 3 حیض۔ 1 بار لفظ طلاق بولا یا 2 بار بولا تو نکاح ختم نہیں ہوا۔ کتنی دیر نہیں ہوا؟ 3 حیض کی مدت ہوئی، نکاح ابھی باقی ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ اس دوران وہ رجوع کر سکتا ہے، اور اگر یہ مدت گزر گئی 3 حیض والی اور مرد نے رجوع نہیں کیا، تو اب ایک طلاق ہو یا 2 ہو، اس مرد اور عورت کا آپس میں نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ نے یہاں جو اصول بیان کیا الطلاق مرتان، کہ اگر یہ 3 حیض کا وقت گزر گیا ہے، اس کے بعد احساس ہوا کہ ہمیں رجوع کر لینا چاہیے، برادری نے سمجھایا، آنے والے وقت میں نقصانات بتلائے، اب احساس ہوا کہ چلیں ہم رجوع کر لیتے ہیں، بس جاتے ہیں، تو پھر حکم یہ ہے کہ وہ دوبارہ نکاح کریں گے۔ پہلے والا نکاح جیسے ہی 3 حیض کی مدت مکمل ہوئی، عورت تیسری بار حیض کے بعد جیسے ہی اس کے وہ ختم ہوا پیریڈ، تو اب وہ مکمل نکل چکی تھی نکاح میں۔ اس کے بعد اگر 2 مرتبہ یا 1 مرتبہ لفظ طلاق بولا گیا تھا، تو نکاح کے ساتھ رجوع کر سکتا ہے، یعنی اب نکاح کرنا پڑے گا حق باہر نئے کے ساتھ، پھر بھی رجوع کا حق اس کو باقی ہے۔ مگر لفظ طلاق تیسری بار بھی بول دیا یا ایک بھی وقت میں یوں کہہ دیا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ تینوں طلاق واقع ہو جائیں گے۔ ایک ایک کر کے بولے 3 بار تب بھی 3، اور اگر ایک ہی بار 3 کہہ دیا تو وہ تینوں طلاق واقع ہو گئی۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا؟
3 حیض تک رجوع کا حق باقی رہ جاتا ہے. وہ وقت گزر گیا، اس کے بعد بھی نکاح کے ساتھ رجوع دوبارہ کر سکتے ہیں. 2 طلاق کا بھی یہی حکم ہے، اور یہی اسلام نے بتلایا ہے کہ جب 2 مرتبہ تک طلاق بول لی فإمساک بمعروف، اب اس عدت کے اندر اچھے طریقے سے اپنے گھر بساؤ اور تسریح بإحسان یا بھلائی کے ساتھ اسے مکمل آزاد کر دو. مطلب کہ اب وہ اگر 2 طلاق کے بعد عدت گزر گئی تو عورت جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں. اب یہ طریقہ ہے اسلام نے جو بتلایا، اور ہم جب اسلام سے ہٹ کر اپنے قدم اٹھاتے ہیں تو پھر اپنے لیے پریشانیاں پیدا کرتے ہیں. وہ جذبات میں آ کر ایک ہی بار کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاق. اب جب جیسے ہی بولا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہوں، اب اسی وقت ان کا رشتہ آپس میں ختم ہو گیا. اب وہ حیض کے اندر رجوع والا معاملہ نہیں رہا. اب وہ جیسے ہی مرد نے اپنی بیوی کو بولا کہ میں تجھے 3 طلاق دیتا ہوں، تو اسی وقت ان کا نکاح آپس میں ختم ہو گیا. اب عورت آگے 3 حیض تک انتظار کرے گی. یہ مدت گزرنے کے بعد وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے. مرد بھی چاہے تو کر سکتا ہے. مرد کو تو ایک وقت میں 4 مسلمان عورتوں سے نکاح کی اجازت ہے، سوائے اس کے کہ 2 ایسی عورتیں بیک وقت ایک ہی وقت میں اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا جن 2 کا آپس میں خون کا رشتہ ہو. خون کا رشتہ ہو کیا ہوتا ہے؟ 2 سگی بہنیں ہوں، یہ ایک ہی وقت میں نہیں ہو سکتا. خالہ اور بھانجی سگی وہ دونوں ایک وقت میں نکاح میں نہیں ہو سکتے. اسی طرح پھوپھی اور بھتیجی سگی وہ دونوں ایک وقت میں نکاح میں نہیں ہو سکتے. یعنی وہ 2 عورتیں جن کا آپس میں دونوں کا خون کا رشتہ ہے، وہ دونوں ایک وقت میں کسی مرد کے نکاح میں نہیں ہو سکتی ہیں. تو اب ہمارے یہاں جو معاملہ خراب ہوتا ہے کہ وہ طلاق 3 دے لیتے ہیں، پھر اس کا حل ڈھونڈتے ہیں. جی مولوی صاحب، مفتی صاحب، اسی کرتا بیٹھو ہوتا گئی ہے غلطی، اور ہونا تسی یہ دا حل کرو. جڑا وڈ کے ہوں کہتے ہیں کہ ہوں تسی کی کرو. پہلا جڑا وڈ دیتی ہیں، پھر کہتے ہیں ہوں ایک تسی لاؤ. وہ کیسے لگے گا جس کی جڑیں ہی کاٹ دی؟ وہ طریقہ جو اسلام نے بتلایا اس کے اندر ہماری کتنی بھلائی ہے کہ موقع رکھا گیا. پچھلے درس قرآن میں آپ نے سنا کہ طلاق سے پہلے کن کن مرحلوں سے گزرنا چاہیے، کیا کیا کرنا چاہیے تاکہ طلاق تک نوبت نہ پہنچے. تو اب اگر یہ ہو گیا ہے تو بھائی اس کا کوئی حل نہیں. اب نکاح ختم ہے، وہ میاں اور بیوی کا آپس میں نکاح ختم ہے، عورت آزاد ہے، وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس پر کوئی پابندی یا روک ٹوک نہیں ہے. اچھا، بعض دیہات کے اندر بڑے پرانے بابے بوڑھے اب وہ اس مسئلے کا حل کرتے ہیں. اب وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ لڑکے کو بھی بلاتے ہیں، لڑکی کو بھی سمجھاتے ہیں. حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ 3 طلاق ہو چکی ہے، یا ایک ہی بار لڑکے نے کہہ دیا، خاوند نے کہہ دیا کہ میں 3 طلاق دیتا ہوں. آج کل عدالتوں کے اندر پہلے ویسے ایسا نہیں تھا، یہ پچھلے کچھ چند ماہ سے یہ شروع ہو گیا عدالتوں کے اندر. پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ گئے عدالت میں، آپ نے تحریری طور پر 1 طلاق اور کونسل کے ذریعے 1 طلاق جو ہے وہ لکھ دی. اچھا، وہ 1 طلاق چلے گی، نوٹس چلا گیا عدالت کے پاس. پھر اس کے بعد دوسری طلاق، اگر نہیں سمجھوتا ہوا تو چلے دوسری طلاق. اب عدالتوں کے اندر یہ معاملہ ہونے لگا ہے کہ جب کوئی جاتا ہے کہ جی میں نے طلاق کا نوٹس بھیجنا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ تینوں ایک ہی بار لکھ دیں، ایک ایک کر کے بھیج دیں گے. تینوں اکٹھی لکھوا لیتے ہیں اور وہ ایک ایک کر کے بھجوا دیتے ہیں. اب ایک جائے یا 2 جائے یا تینوں جائے، جب اس لڑکے نے، اس خاوند نے پتا ہے کہ یہ 3 الگ الگ طلاقیں ہیں اور میں تینوں پر سائن کر رہا ہوں، اب جیسے ہی اس نے
اور لڑکی تک نہیں کہ ابھی گئی، ابھی وہ عدالت میں وکیل کے پاس ہی ہے، لڑکی تک پہنچا ہی نہیں نوٹس. تو یہ لڑکی تک نوٹس یا اطلاع ہونے کے ساتھ طلاق نہیں ہوتی کہ جی اس کو پتا چلے گا تو ہی طلاق ہوگی، ایسا نہیں ہے. طلاق کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، فرمایا کہ یہ ایک گانٹھ ہے، یہ ایک جوڑ ہے جس کا کھولنا اللہ نے مرد کے اختیار میں رکھا ہے. بس جیسے وہ کھولے یہ کھل گیا. عورت تک اطلاع پہنچی یا نہیں پہنچی، مرد نے اگر طلاق کہہ دیا تو وہ ہو گئی. عورت کو وہ عدالت کی طرف سے، کونسل کی طرف سے یا سازی کونسل کی طرف سے نہیں بھی پہنچا نوٹس، مگر طلاق پھر بھی ہو چکی ہے. اب بوڑھے کیا کرتے ہیں بڑے، وہ سمجھاتے ہیں چلو جی بال سنو بچے سنو غلطی کر بیٹھے نے ہاں دسو ہوتا ہی ہمیں کر دے انہیں ہوتا سی کرنا 7 بار کا فلانے نہیں کرتے. چلو میاں آپ ٹول ٹرائی کر لینے انہوں نے غلطی کا احساس ہو گیا کہ ہوں یہ دوبارہ نہیں کرنی. ایسا نہیں کر سکتے. اگر لفظ طلاق 3 بار بولا یا 1 بار کہا 3 طلاق تو پھر تو کوئی بھی نہیں اس کو آپس میں جوڑ سکتا، وہ ختم ہو گیا سلسلہ. آگے اس کے بعد مرحلہ جو آتا ہے جس کا ایک غلط تصور ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھ گیا ہے، وہ حلالہ کا ہے. اصل میں یہ لفظ کیا ہے؟ حلالہ لہو، کہ وہ پہلے والے خامد کے لیے حلال ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جو تصور ہے وہ غلط بیٹھ گیا ہے. وہ کیا ہے کہ اگر کسی کے ہاں اس طرح 3 طلاق ہو گئی، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ سارا کام خراب ہو گیا، وہ اب ڈھونڈتے یار اس کا حل اور تو جی کوئی حل نہیں، چلو حلالہ کراؤ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی مرد کو راضی کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، میاں اے تیرے نال جڑا نکاح کرتے پہ نا حلالہ کراؤ واسطے کرتے پہ. لہذا یہ کوئی مستقل نہیں ہے، صرف حلالے واسطے. اب یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ یار ہمارے معاشرے کے اندر بڑی عزت ہے، ہمیں بڑے لوگ جانتے ہیں، تو انہیں پتہ چل گیا اس نے تو بیوی کو طلاق دے دی ہے مگر آپ چھوڑنا بھی نہیں چاہتا، یہ تو بڑا مسئلہ. پھر وہ چوری چھپوری ایسے کام کرتے ہیں کہ چلیں وہ بھی ہو جائے گا اور یہ ہماری بات گھر کے اندر رہ جائے گی. تو یاد رکھیں اسلام نے اس بات کو انتہائی برا کہا ہے، بلکہ مسلم شریف کے رشتے بات کے اندر میرا تقریب اسلام کا فرمان ہے. آپ نے شاہ فرمایا کہ اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہو اس طرح طے کر کے نکاح کرنے والوں پر. اللہ اور اس کے فرشتوں کی لعنت ہو یہ جو کرتے ہیں اس طرح کر کے پری پلاننگ کر کے یار تیرے نال نکاح کر دے میں ایک بار کہ یہ نکاح میاں ہٹانے واسطے کر دے میں کہ تو بعد طلاق لینی ہے. پہلے یہ 2 چیزوں سے طے کر لیتے ہیں کہ یہ تیرا نکاح مستقل نہیں ہے، دوسری طے کر لیتے ہیں تو نے طلاق بھی دینی ہے. تو یہ بالکل غلط ہے، اسلام کو بالکل منافی ہے. یہ کیا تھا اصل میں حلالہ؟ یہ تھا کہ عورت کو اگر کسی جگہ ایسی طلاق ہوگی کہ جس کے بعد اس نے آگے کسی جگہ نکاح کر لیا ہے، اب وہاں سے بھی اگر کسی وجہ سے اس کی زندگی نہیں بن سکی، نہیں بن سکا اور دوسرے خاوند نے بھی اس کو طلاق دے دی، تو پھر عدت کے بعد ہو سکتا تھا کہ وہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی. مگر یہ پوری پلاننگ کر کے، یہ پوری منصوبہ بندی کر کے دوسری جگہ نکاح کرنا یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. وہ تو ایسا طلاق ہوگی اس نے آگے نکاح کیا، خدا نہ خاصہ وہیں بھی وہاں بھی اس کا گھر نہیں بس سکا اور وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو گئی. اب وہ طلاق ہوگی تو عدت گزرنے کے بعد اب اگر وہ پہلے خاوند کے ساتھ چاہے تو رجوع کر سکتی ہے. یہ اصل میں حلالہ کا مطلب ہے. تو ہمارے ایک غلط تصور جو اس کا ذہن میں بیٹھ گیا ہے تو کوئی اس تک نوبت پہنچنے سے بچنا چاہیے نا. اب دیکھیں نا یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے.
طلاق ہوئی، عورت نے آگے نکاح کیا، اگر وہاں سے بھی کسی وجہ سے طلاق ہو گئی، اب وہ دوبارہ آپس میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ چاہے تو آپس میں رجوع کر سکتے ہیں، دوبارہ وہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، مگر اب ان کی زندگی کے اندر وہ چیز باقی نہیں رہے گی، وہ چیز باقی نہیں رہے گی جو پہلی بات تھی۔ اسی لیے اسلام نے اس کا راستہ اور اس کا طریقہ بتلایا ہے۔ جب ہم اس کو چھوڑتے ہیں تو پھر ہم اسی میں پھنستے ہیں۔ اس چیز کو بڑے ٹھنڈے دل سے سوچا۔ بات لوگ یہ زینب نے کی وہ غصے میں طلاق دے دیتی ہے، تو طلاق کیا پیار محبت میں ہوتی ہے؟ میاں بیوی دونوں آپس میں بڑے خوش باش اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کا کام نہیں، اپنی زندگی بڑی سونی گزری پر میں تمہیں طلاق دے دوں۔ غصے کی جس حالت کی طلاق واقع نہیں ہوتی وہ تو شادت عالمی پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ غصہ اس حد تک آیا کہ عقل ضائع ہو گئی۔ غصہ اس حد تک آیا کہ عقل ضائع ہو گئی، پہچان ہی نہ رہی یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے۔ اور اس دوران اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوتی، وہ طلاق واقع نہیں ہوتی۔ جس کو پتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے اور میں طلاق دے رہا ہوں اور پھر بھی وہ لفظ طلاق بول رہا ہے تو وہ طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ بات یہ کم علم کم عقل لوگ نہیں غصے میں طلاق نہیں ہوتی، اور طلاق پیار محبت میں چلتی ہے۔ یہ طلاق کے لیے تو صاف ہے کہ گڑبڑ ہوگی تو وہاں تک نوبت پہنچتی ہے نا۔ اس لیے اس بات کا خاص خیال رکھیں، جو اسلام کا بتایا ہوا طریقہ کار ہے اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا گھر بھی پرسکون رہے گا، معاشرہ بھی پرسکون رہے گا۔ تو یہ بقیہ حصہ تھا جو پچھلی دفعہ درس قرآن کے اندر رہ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ رب کریم جل وعلا العظیم ہمیں اسلام کے